شوقي فاضت شافتاه للأمة قد كان منى أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ ہم اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اگرچہ آپ تشریف سب سے آخر میں لائے ہیں، لیکن خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرماتے ہیں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ نے آدم کو تخلیق کرنے کا ارادہ بھی نہیں فرمایا تھا، ابھی آپ جسم اور روح کے درمیان تھے، اس وقت بھی اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ فرما رکھا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے دنیا میں جتنے بھی انسان آنے تھے ان سب کی روحوں کو جمع فرمایا، اور اللہ نے ان تمام ارواح سے ایک وعدہ لیا۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا تمہارا معبود کوئی اور ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں ارواح جتنے بھی انسان تھے حضرت آدم سے لے کر وہ آخری انسان تک سب کی روح وہاں موجود تھی، ہماری اور آپ کی بھی موجود تھی۔ تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت، ساری ارواح ساری روحیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ سب سے پہلے آپ نے جواب دیا قالوا بلا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہی پھر نعرہ سب نے لگایا، چاہے بعد میں آ کر کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، لیکن وہاں سب نے مانا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنا، آپ کے معمولات زندگی کا ذکر کرنا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا، یہ تو عبادت ہے، بلکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی مسلمان کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، نام اقدس آ جائے اور پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود نہ پڑھے تو اس کو تو سب سے بڑا تباہی اور بربادی والا انسان کہا گیا۔ ایسا کیسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور وہ درود بھی نہ پڑھے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں سب سے پہلی مرتبہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کا سلام کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نازل ہونا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، آپ کا تذکرہ جب ہم کریں تو نہایت توجہ کی، عشق کے ساتھ ساتھ توجہ کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جب اس تذکرے میں ہم جائیں اور میلاد کا تقاریب منعقد کریں تو ہم یہ بھی جائزہ لے لیں کہ جس طریقے سے ہم میلاد منعقد کرنا چاہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حدود اور قیود سے تھوڑا تجاوز ہو جائے، باہر نکل جائے۔ عبادت کر رہے ہیں آپ لوگ، جب آپ ان کی عظمت شان کو بیان کریں تو شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو، ایسے الفاظ کا استعمال نہ ہو جو کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی تعریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا یا ان صفات کو
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کیے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے، یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک ہیں، یہ عقیدہ کسی مسلمان کو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ کے بعد جو کچھ ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کہ جب ہم درود اور سلام پڑھیں، جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم الفاظ وہ استعمال کریں جو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے ایسے قصے منسوب کر دیے جاتے ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہیں۔ ہم نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، اور جب جہالت کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ الفاظ کہیں، تو پھر اپنی طرف سے بناوٹی قصے، اپنی طرف سے بناوٹی واقعات، اپنی طرف سے فضول واقعات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ محبت اپنی جگہ، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو محبت کا اظہار شرعی حدود کے ساتھ، محبت کا اظہار یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک عام بادشاہ کے سامنے آپ زبان کھولتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتے ہیں، 100 مرتبہ سوچتے ہیں، تو پھر تو وہ تو سید الاولین والآخرین ہیں، وہ تو ساری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے سردار ہیں۔ بالشوق فاضت شافتاه للأمة قد كان منى أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى، أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى۔